بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ناظرین کرام، گزشتہ 3-4 دنوں سے اسی آیت شریفہ کے تعلق سے حضرت امامنا و سیدنا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی مہدیت کے تعلق سے استدلال کیا جا رہا تھا. آج کی مسجد بھی اسی کی ایک کڑی ہے. بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اولو الالباب سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی قوم قرار دیا تھا. تو مہدی موعود نے فرمایا تھا کہ حکم خداوندی ہوتا ہے کہ اولو الالباب سے مراد فقط تیری قوم ہے. اب اس قوم کے جو صفات اللہ نے بیان کیے قرآن شریف میں جو آیتیں آئی ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے جو بات ذکر اللہ کی سب سے پہلے آئی تھی اس کے بعد تفکر کرنے کی بات آئی تھی. یعنی اس قوم کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اور کل کی مجلس میں ایسے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا اللہ ہی کے حکم سے، قرآن کی آیتوں سے، کہ تمام عبادتوں کی جڑ ذکر ہے. تمام عبادتوں کا خلاصہ، تمام عبادتوں کا مرکز، عبادتوں کا محور ذکر اللہ ہے. اگر عبادت میں سے ذکر اللہ کا عنصر ہٹا دیا جائے تو وہ رسم ہو جائے، کھیل ہو جائے. جب ان حرکات میں ذکر داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کو عبادت کا نام دیتا ہے. اٹھتے بیٹھتے تو ہم ہر جگہ ہیں اپنے اپنے کام سے، لیکن جب جھکتے ہیں اور سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو وہ رکوع ہو جاتا ہے. تو وہ رکوع ہوتا ہے. قیام تو ہم ہمیشہ بس اسٹاپ پر بھی بس کے انتظار میں کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب مسجد میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے ہیں تو وہ قیام ہو جاتا ہے جو نماز کا فرض ہے. اور اسی طرح جھکتے ہیں کسی کے قدموں پر بھی تو ہم اس کو نیاز مندی کے نام سے یاد کرتے ہیں، عاجزی کے نام سے یاد کرتے ہیں. پلنگ کے نیچے اگر آپ کے جوتے چلے گئے ہوں تو آپ سجدے کی حالت میں بھی جا کر اس کے نیچے سے اپنے جوتے نکالتے ہیں، مگر اس کو کوئی سجدہ نہیں کہتا. لیکن جب پیشانی زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو وہ سجدہ ہو جاتا ہے. تو حرکت میں جب ذکر آتا ہے اللہ کا تو وہ عبادت کہلاتا ہے. تو یہ ذکر کی خوبی کہ حرکت تمہاری اور جب نام میرا ہے تو میری عبادت بن جاتا ہے. میرا نام آ گیا اس میں تو وہ اس کو عبادت کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ تو بھی سرسری گفتگو جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم اور قرآن کی آیتوں پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصل نماز بھی جو آپ پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز کو قائم کر، کس کے لیے؟ میرے ذکر کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو نماز بھی پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی علت یہ بیان کرتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس میں میرا ذکر ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ بیان کرتے ہوئے جب یہ بات فرماتا ہے تو یوں ہی نہیں فرماتا کہ یہ موسیٰ کے زمانے کی بات تھی یا موسیٰ سے تعلق رکھنے والی بات تھی، مگر جب اللہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھی میں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور نماز کی علت یہ بتائی کہ اس میں میرا ذکر ہونا چاہیے، تو تم جیسوں کو بھی نماز ایسی ہی پڑھنی چاہیے کہ نماز پڑھو بھی اور نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھو شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر نماز میں رہتا ہے۔ اب تحیات میں بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف میں بھی اللہ کو ہی ذکر کرتے ہیں، اللہم، اے اللہ تو محمد پر صلوات بھیج دے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کہ اسے بھری ہوئی ہوتی ہے، مملو ہے، معمور ہے، اللہ کے ذکر سے ہے، اور اللہ کے ذکر سے یہ عنصر ہٹا دیا جاتا ہے تو نماز نہیں رہتی۔ ان کو ہم حرکات کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کو ہم کھیل تماشے کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن جب ذکر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ذکر آ جاتا ہے تو وہ ہماری عبادت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور جب خوش ہونے کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں تم پر جتنی نعمتیں کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، ان نعمتوں کا تم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ احسان فراموش مت بنو، سب سے بڑی جو چیز اللہ کو ہوتی ہے وہ بندے کی طرف سے احسان فراموشی سے ہوتی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں نعمتوں کی قدر کرتا ہوں تو تم کو بھی چاہیے کہ تم میری نعمتوں کی قدر کرو۔ اصل شکر کے معنی قدر شناسی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ شکور ہوں، میں سب سے زیادہ شکور ہوں۔ شکور کے معنی شکر کرنے والے کے، اور شکر کے معنی میں کہتا ہوں قدر شناسی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر شناس ہے کہ ہم جیسے گندا بندوں کی بھی قدر کرتا ہے۔ ہماری چھوٹی موٹی جھوٹی عبادت کو قبول کر کر اللہ ہم کو نوازتا ہے، اور اب اللہ یہ کہتا ہے میں تم جیسوں کی قدر کرتا ہوں تو تم میری قدر نہیں کرتے۔ اور قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ سکھاتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی۔ تو اللہ کہتا ہے شکر کرنے سے پہلے ذکر کرو، شکر کرنے سے پہلے ذکر کرو۔ فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ ذکر ایسی عبادت ہے کہ پوری عبادتوں میں ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھتا ہوں، تم میرا روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم میرے گھر کا طواف کرو میں تمہارے گھر کا طواف کرتا ہوں۔ میں ذکر کے بارے میں کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم ناپاک زبان سے ذکر کرتے ہو میں پاک زبان سے ذکر کرتا ہوں۔ تم اپنے جیسوں میں ذکر کرتا ہوں میں تم سے اعلیٰ ملائے اعلیٰ کے طبقے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو پھر ہمارا جو ذکر ہے اللہ کا ذکر ہم زمین پر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر آسمان پہ بھی نہیں عرش پر کرتا ہے، عرش پر ہمارا نام اللہ ذکر ہمارا کرتا ہے۔ تو کس کی صفت ہے؟ یہ ذاکرین کی صفت ہے کہ ہم تمہارا ذکر کر کے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر آسمان پر کرتا ہے، تمہارا ذکر اللہ کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اب تک تو میرے نام کی تسبیح پڑھ رہے تھے، اب میرے بندے کے نام کی تسبیح پڑھو جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام لیا کرو جو میرا نام لیتا ہے۔ یہی ہے ذکر جو میں کہتا ہوں۔ اللہ جو کہتا ہے کہ میں تم کو یاد کرتا ہوں، اس کے معنی یہی کہ میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ اس بندے کا ذکر کرو جو میرا ذکر کرتا ہے۔
اب اگر جب فرشتے بندے کا ذکر کرتے ہوں گے تو آپ اندازہ لگاؤ، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا. میرے ذکر کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں اے فرشتے تم اس کا ذکر کرو. تو ذکر کی بات میں ذکر کی یہ منزل ہے، ذکر کا یہ مقام ہوتا ہے. تو نماز میں ہم نے دیکھ لیا کہ ذکر کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو تاکہ میرا ذکر قائم ہو جائے. روزہ رکھنے کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے روزے رکھو جیسا کہ تم پر میں فرض کیا ہوں، جس سے تم سے پہلے کے لوگوں پر میں نے فرض کیے، تاکہ تم تقوی شعار بن سکو، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو سکے. اور جب مہینہ پورا ہوا پورے مہینے کے تم نے روزے رکھے، چاہے 29 ہو یا 30 ہو، روزے رکھ لیے، تو اللہ کہتا ہے روزے رکھنے کے بعد میں فخر نہ کرو، روزے رکھنے کے بعد میں فخر نہ کرو، اتراؤ مت اپنی عبادتوں پر، اپنے روزے رکھنے پر. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اب تم کو چاہیے کہ عید کی نماز پڑھو تو میری تکبیر بیان کرو. اب خوشی یہ ہے کہ میری تکبیر تم بیان کرو گے تو یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. نہ سویاں کھانے میں خوشی ہے، نہ کپڑے پہننے میں خوشی ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مہینہ بھر ہم تیری عبادت کرے، اس کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس طرح پر اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. تو تکبیر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور جنہوں میں کم کرتے ہیں اس دن زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس دن زیادہ تکبیرات پڑھتے ہیں. اور جنہوں میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور عید کی نماز میں 6 زائد مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. تو یہاں عید بھی ہو رہی ہے تو کس معنی میں ہو رہی ہے؟ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے. تو مومن کی عید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ذکر مزید تھا تو عید ہو گئی. یہاں بھی وہی بات ہے. اور جب زکات کے بارے میں چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اموال اور اولاد انسان کی محبوب چیزیں ہیں. سب کو چھوڑتا ہے، مال کی جتن کرتا ہے، سب کو ترک کرتا ہے، اولاد کی حفاظت کرتا ہے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے پر میرا ذکر ایسا ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. چھوڑنے کی بات تو اللہ نہیں کہتا، مگر یہ کہتا ہے کہیں میرے سے غافل نہ ہو جاؤ. اولاد و مال کی محبت میں اتنے منہمک اور اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسے لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. نہ مال ان کو ملے گا، نہ ان کو اولاد ان کے ہاتھ آئے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں کہ بچہ ہمارا نہیں رہا، آج مال ہاتھ سے نکل جا رہا ہے. ان سے پوچھو، ان کی زندگیوں کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلے گا ان کی زندگی میں خدا آیا نہیں تھا تو نہ مال نے ساتھ دیا نہ اولاد نے ساتھ دیا. مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اولاد بھی ہاتھ سے نکلتی ہے. نکلنے کے معنی یہی کہ بچہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی ہمارا تھا، اب شادی کے بعد ہمارا نہیں رہا، بیوی کا ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے جب تیرا بچہ تیرا نہیں رہا، بیوی کا ہو گیا تو تجھے رنج ہے، اور تو میرا بندہ میرا نہیں رہا اور اولاد کا ہو گیا تو مجھے رنج نہیں ہوتا ہوگا. آج تجھے رنج ہو رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے کہ سب میں اتنا پالا پوسا، اور اپنے ماں کہتی ہے کہ کب سے میں اتنی محنت کر کے پیٹ میں رکھ کر تجھے پالی، دودھ پلائی اور تیری شادی مہمانی کی، اور تو اب بیوی کو دیکھ کر مجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ کہتا ہے پالنے والے نہ ماں تھی نہ باپ، ماں کے پیٹ میں تھا تو میں پال رہا تھا، باہر آنے کے بعد میں تجھے پال رہا تھا. میں نے تجھے وہ چیزیں دی جو تو رکھتا بھی نہیں تھا. تو حقیر پانی کا قطرہ تھا. آنکھ میں نے دیے، کان میں نے دیے، زبان، ناک، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، کیا کچھ میں نے نعمتیں نہیں دی. اور باہر آنے کے بعد جب تو دیکھا اپنے بچوں کو، مال کو دیکھا تو ایسا مجھ سے دور ہو گیا وہ مجھے جانتا ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جب
جب اگر تو اپنے بچوں کو میرا ذکر یاد دلاتی رہتی تو بچے بھی تیرا ذکر کرتے تجھے یاد رکھتے. لیکن جب تو نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں غفلت برتی اور تو نے کبھی بچوں کو خدا یاد نہیں دلایا تو آج دیکھ بچے تجھے بھی یاد نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک تو فاولئک هم الخاسرون. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وانفقوا مما رزقناکم، اور یاد کرو اور خرچ کرو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا ہے. ہم نے تم کو دیا ہے مما رزقناکم، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے تم کو خرچ کرنا چاہیے. تم ماں کے پیٹ سے پیسہ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، تم تو رینگتے ہوئے کیڑے تھے جب تم پیدا ہوئے تھے. تمہارا باپ بھی تمہارے لیے کچھ رکھ کر نہیں گیا تھا، تمہاری ماں کے پاس سے بھی اتنا بڑا جہیز و جائیداد نہیں آئی تھی. آج جو تم لاکھوں میں کھیل رہے ہو کس کی وجہ سے کھیل رہے ہو؟ کس کی چیزوں کو تم استعمال کر رہے ہو؟ دنیا کی پیدا کردہ چیزیں بھی میری اور پیدا کردہ چیزوں میں تصرف کرنے والے بھی تم. اور جب پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو مجھ سے ایسا گزر جاتے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. تو اللہ یاد دلاتا ہے مما رزقناکم، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے دو، اس میں سے خرچ کرو. اور کتنا خرچ کرو؟ دیتا ہوں 100 لیتا ہوں 2.5 روپئے. وہ بھی کب؟ سال بھر کھانے کے بعد اگر بچا تو، اور اگر نہیں بچا تو وہ بھی نہیں پوچھتا. 1 سال تک تم کو موقع دیتا ہوں، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو. پھر بھی اگر بچا رہا تو 100 روپے اگر بچیں گے تو اس میں سے 2.5 روپے میرے نام پر نکالو. اور مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بھائی بندوں کو غریبوں کو دیا کرو تو میں خوش ہو جاؤں گا. تو زکات میں بھی اللہ تعالیٰ یاد کس کی دلاتا ہے؟ اپنی زکات یاد دلاتا ہے کہ رزقنا، اتنا تو سوچو کہ میں نے تم کو دیا ہے اور میرے ہی نام پر تم کو خرچ کرنا چاہیے. تو یہاں بھی ذکر اللہ، اسی لیے زکات کی رقم دیتے وقت میں نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے نام پر اللہ کے حکم کے تحت دے رہا ہوں. جب نیت نہیں کریں گے، جن میں جس سے آیا اسے دے دے کر گھر میں آ کر بولیں گے وہ جو دیا تھا زکات کا تھا تو اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے دیتے وقت میں نیت کرو تو میں قبول کرتا ہوں. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہی خرچ کرنا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں تو اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اپنی جانوں کے ذریعے سے بھی. پر راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ ہی کی یاد آتی ہے. اور کل میں آپ کو آیت سنا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر کسی دشمن کی جماعت سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے تو فاثبتوا واذکروا اللہ، ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو. میدان جنگ میں کسی کو خبر نہیں رہتی، سب کے ہوش اڑتے ہیں مگر مومن کے ہوش نہیں اڑتے. مومن کو ثابت قدم رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اللہ تم کو قائم رکھتا ہے، اللہ تم کو باقی رکھتا ہے. اور دیکھنے والوں نے تو میدان جنگ میں بھی اللہ کو دیکھا ہے. میدان جنگ میں بھی دیکھنے والوں نے اللہ کو دیکھا ہے. میاں کی لڑائی ہو رہی ہے، بندگیاں کی جنگ ہو رہی ہے، جنگ بدر ولایت جنگ ہو رہی ہے. بندگیاں کے ساتھ فقراء حزب اللہ ہیں، سامنے مظفر کا عظیم لشکر ہے، مقابلہ چل رہا ہے. ایسے میں بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت بندگی ملک الحداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی دادو کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ دیکھ رہے ہو؟ تو ملک الحداد خلیفہ گرو نے فرمایا جب مرشد کی توجہ ہوئی، الفاظ میرے یاد رکھو، جب مرشد کی توجہ ہوئی تو خلیفہ گرو نے جواب دیا کہ ہاں میراں کے صدقے سے، میراں جی کے صدقے سے دیکھ رہا ہوں. تو پھر بھی حضرت نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو خلیفہ گرو نے فرمایا دونوں طرف حق کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، دونوں طرف حق کا ظہور دیکھ رہا ہوں. ایک طرف تو وہ جماعت ہے جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، ایک طرف وہ جماعت ہے جو کمر کستا ہے مہدی موعود کی حجت کو پیش کرنے کے لیے. سلطان وقت کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، نہتے ہیں، بے سر و سامان ہیں،
لیکن میں ان کو نہتوں کے نام سے اس لیے یاد نہیں کرتا کہ سامان نہیں تو کیا ہوا، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے. ایمان کے تلواروں کو، ایمان کے زروں کو، ایمان کے نیزوں کو، ایمان کے تبر کو وہ اپنے ہاتھ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ ایمان کے ساتھ آئے اور سامنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے سامان ہیں، لوہے میں غرق ہیں، زرا و خود پہنے ہوئے ہیں، تیر و تبر لیے ہوئے ہیں، بندوقیں تانے ہوئے ہیں، تلواریں کھینچے ہوئے ہیں، سوتے ہوئے ہیں. اور دونوں میں ایک طرف سے خدا کے دوست ہیں اور دوسرے خدا کے دشمن ہیں. لیکن خلیفہ گروہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف حق کا ظہور دیکھ رہا ہوں. پھر میاں نے پوچھا شک کی وجہ سے نہیں تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے. تو میاں نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو خلیفہ گروہ نے جواب دیا ایک طرف جمال الہی کا ظہور ہو رہا ہے اور دوسری طرف جلال الہی کا ظہور ہو رہا ہے. جمال و جمال ہے، ایک طرف مہر خداوندی ہے اور دوسری طرف قہر خداوندی ہے. خدا تعالیٰ کی مہر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست اللہ کے راہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور دشمن آیا ہوا ہے تو اس پر اللہ کا قہر ہے. تو یہ حزب اللہ کے ذریعے سے خدا کی مہر کا ثبوت ہو رہا ہے اور دشمن کے ذریعے سے خدا کے قہر کا ثبوت ہو رہا ہے. ان کو اللہ غارت کرنا چاہتا ہے. تو جب تک خدا کا جلوہ نہیں ہوتا کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. ہر چیز کی تہ میں اگر جلوہ ہے تو صرف نور خدا کا ہے. نور نہیں تو کوئی پیدا نہیں ہوتا. ارے نور نہیں تو یہ بات چھوٹی سی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. اگر تعلیمات کی بات ہے میں اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. نور نہیں ہوتا تو چیز نظر نہیں آتی تو پیدا کہاں سے ہوگی؟ ظلمت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، ہوگی چیز اندھیرے میں مگر آپ دیکھ نہیں سکتے. اور اللہ کہتا ہے تمہاری یہ بات ہے کہ تم اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے، ظلمت میں دیکھ نہیں سکتے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ نور نہ ہو میرا تو کوئی چیز پیدا بھی نہیں ہوتی. پیدائش کے لیے نور ضروری ہے، جب تک نور نہیں کوئی چیز پیدا نہیں. معدوم اسی کو کہتے ہیں جس پر نور نہیں ہے، اور وجود اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کا نور پڑ گیا. اب یہ تمہاری الگ بات ہے کہ نور خدا تو پیدا ہوتا ہے مگر نور خدا کو دیکھنے کے لیے نور ایمان بھی ضروری ہے. جب تک دو نور پیدا نہیں ہوتے اس وقت تک کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک خارجی نور کی ضرورت ہے، ایک داخلی نور کی ضرورت ہے. آپ روشنی ہے لیکن آنکھیں اندھی ہیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. خارجی روشنی تو ہے، سورج چمکا ہوا ہے، لیکن جو اندھا ہے اس سے کہو تو کہے گا کہ میرے لیے دن اور رات برابر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں تو ہیں لیکن خارجی روشنی نہیں ہے. لائٹ پوری آف ہو گئی سب جگہ سے، آنکھیں میری کھلی ہوئی ہیں اور میرے میں دیکھنے کی روشنی موجود ہے، پھر بھی چیز نظر نہیں آتی. تو دیکھنے کے لیے دو نور چاہیے، ایک خارجی نور چاہیے اور ایک داخلی نور چاہیے. دیکھنے والی آنکھیں بھی بینا اور روشن ہو اور جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی نور میں ہو تو ایسی صورت میں چیز نظر آتی ہے. اور اگر ایک ہی نور ہو جائے تو چیز نظر نہیں آتی. اب نقطے کی بات کہہ رہا ہوں، جب دو نور ہوں تو چیز نظر آتی ہے. تو نبوت میں جو دیدار نہیں ہوا اسی لیے نہیں ہوا، ایک نور تھا اور ولایت میں دونوں نور آ گئے. نبوت بھی تھی اور ولایت کا نور بھی تھا تو نظر آ گئی چیز. موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، آمدن بندہ بینائی خدا. وہ نور تو روشن ہے ہی مگر تمہاری آنکھوں میں نور نہیں تھا اور میں آیا ہوں تصدیق کا نور لگانے کے لیے. یہ سرما لگ گیا تو پھر دیدار تم کو ہو جائے گا. دو نور چاہیے، نور نبوت بھی چاہیے اور نور ولایت بھی چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں دیدار کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں.
آپ نے فرمایا تصدیق ہے بندہ و بینائی خدا، جس کو دیکھنا منظور ہو وہ میرے پاس آئے. میں سرما لگاتا ہوں اس کی آنکھ میں، اب وہ سرما لگا، سارے حجاب کٹ جاتے ہیں، سارے حجاب کٹ جاتے ہیں. جب معمولی چشمے گلاس میں یہ بات ہے کہ نظر آنے نہیں آنے والی چیز اس چشمے کے ذریعے نظر آتی ہے، تو خدا تعالیٰ کا چشمہ جسے لگا اسے کیا ہوتا ہوگا؟ اندھوں کو نظر نہیں آتا، اور ہم کو جب چشمہ لگ گیا تصدیق کا ہم کو چیز نظر آتی ہے. لوگ بینا نابینا یہ کہتے ہیں نہیں خدا کا دیدار ممکن نہیں، اندھے ہیں تو کہہ رہے ہیں، اور دیکھنے والوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو دیکھتے رہتے ہیں. سجدے میں سر رکھنے کی دیر ہے نہیں، رکعت بننے کی دیر ہے. ارادی بیوی فرماتے ہیں جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتی میں قول نہیں باندھ دیتی. اب دوسروں کو نظر نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ دونوں نور کی ضرورت ہے، دیدار نبوت کی نور کی بھی ضرورت ہے، ولایت کی نور کی بھی ضرورت ہے. حالانکہ نظر آتا ہے نور سے دو چیزیں نظر کبھی نہیں آتی. ارے دو آنکھوں سے دو چیزیں نظر آتی، دو آنکھوں سے دو چیزیں نظر نہیں آتی، دو آنکھوں سے ایک ہی چیز نظر آتی ہے، مگر دو آنکھوں میں بھی نور کام وہی کرتا ہے. نور کا مخزن اندر ہی ہے، اسی کی شعائیں پھیلتی ہیں، مگر ایک نور نبوت ہے اور ایک نور نبوت ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں بصیر ہوں، میں دیکھتا ہوں. ہم کو بھی اللہ نے اپنے طور پر دو طرح کی نور پیدا، دو آنکھیں دی. اللہ کو دنیا کو دیکھنے کے لیے بھی دو آنکھیں ہیں، ایک نبوت ہے اور ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ ولایت ہے اور ایک آنکھ نبوت ہے. اس لیے سے اللہ دیکھتا رہتا ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے نبوت سے اور باطن کو دیکھتا ہے ولایت سے دیکھتا ہے. میں وہ ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے. ایسا مت سمجھو کہ اللہ آنکھوں کا محتاج ہے. خدا دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، مگر اسباب تو اللہ اختیار کرتا ہے. ہدایت ہم کو دینا تھا، نبی کو بھیجا، سبب اختیار کیا. اس کے سبب تو اللہ کہتے ہیں تو اگر قادر ہے مجھے ہدایت دینے پر، تو نہ کتاب پڑھتا نہ پیغمبر کو مانتا، ہدایت دے دے تو اللہ کہے گا کہ یہ طریقہ نہیں ہے ہمارا. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کو بھیجتے ہیں، کتاب کو بھیجتے ہیں، کتاب کو پڑھ پیغمبر کو مان تو تجھے ہدایت ملتی ہے، بغیر اس کی ہدایت نہیں ملتی. ہاں دیتے ہیں، وہ خاص لوگوں کو دیتے ہیں، عام کے لیے وہ طریقہ نہیں ہے، عام کے لیے وہ طریقہ نہیں ہے. وہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ جبرائیل کا واسطہ اختیار کرتا ہے، وہاں بھی جبرائیل کا واسطہ اختیار کرتا ہے. اور پھر ایک مقام وہ آیا کہ اللہ نے کہا کہ ہٹا دو ان تمام واسطوں کو، اب ہم ڈائریکٹ بات کریں گے. تو مہدی موعود نے فرمایا علمت من اللہ بلا واسطۃ، اب روزانہ مجھے اللہ کے پاس سے معلومات حاصل ہو رہے ہیں، مگر اب جبرائیل کا واسطہ بھی نہیں. جب نبوت نہیں تو جبرائیل کی کیا ضرورت ہے؟ ولایت کے معنی جب نزدیکی کے ہیں تو بیچ میں کیوں؟ ہٹا دو اس واسطے کو بھی، ہٹا دو اس واسطے کو بھی. اب جب ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو ڈائریکٹ بات کرنے کا نام ہی ولایت ہے. اب یہی ولایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں مراتب سے گزرنا پڑا. سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کا واسطہ رہا، اور جب سدرۃ المنتہا آ گیا تو جبرائیل بھی ہٹ گئے. تو جو مقام رسول اللہ کا تھا مہدی موعود کا وہی مقام ہے. اس سے آگے جانے کے بعد جو ولایت نصیب ہوئی، ولایت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی ہے، تو وہ اونچا مقام ہے. یہ تو معلوم ہوا کہ ذکر کے بغیر آپ کو کوئی چیز نہیں. اور جب حج کو جاتے ہیں تو حج کیا ہے؟ شروع ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. حج کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد سے ہوتی ہے. اور پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، جب مزدلفہ میں پہنچو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو معلوم یہ ہوگا حج متعدد اعمال کا مجموعہ ہے. احرام باندھنا ہے، اے اللہ میں احرام باندھ رہا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف حاضر ہوں. اس کے بعد خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ یاد آتا ہے. طواف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا مر پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت.
تو صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں تو رسول پر درود پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس کے بعد میں مینا کو جاتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں. عرفات میں جا کر تو اللہ کو گڑ گڑا کر رو رو کر پکارتے ہیں. عرفات میں اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ ایک گھڑی اگر عرفات کے میدان میں ایک گھڑی کے لیے کوئی آدمی پہنچ گیا, اس کے بعد نکل گیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے. زیادہ دیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ایک گھڑی بھی اگر عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اور صرف اللہ کہا تو پھر وہاں سے نکل گیا, اس کا حج ہو گیا, اس کا حج ہو گیا. لوگ اعتراض کرتے ہیں بھیا مہدوی شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سارے سال بھر کی مہینے کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت افضل ہو گئی, تو 2 رکعت کیا بھاری پڑ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جب میدان میں عرفات میں ایک گھڑی ساری زندگی پر بھاری پڑتے ہیں, ساری زندگی گناہ ایک طرف اور عرفات کے میدان میں قیام ایک ساتھ کا ایک طرف, اور اللہ کہتا ہے جو میدان عرفات میں آ گیا میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں, اور وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو ایسا آتا ہے پاک ہو کر جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. کتے کی بات ہوں, غافل نہیں ہو جانا, یاد رکھیں سے بات بول رہا ہوں, عمل مت کرو اس کا, میرے سارے باتوں پر عمل کرو, میں اس بات پہ عمل مت کرو. فضیلت بیان کرنے کے لیے بول دے رہا ہوں. عرفات کے میدان میں اگر کوئی پہنچتا ہے تو فقہا کہتے ہیں تھوڑی نیم ہوشی کی حالت میں بھی پہنچ گیا, میدان میں قدم رکھ گیا, یا ہوش کی حالت میں تھا 1 سیکنڈ کے لیے پھر بے ہوش ہو گیا, اس کا حج ہو جاتا ہے, اس کا حج ہو جاتا ہے. حالانکہ اس نے اللہ کو پکارا بھی نہیں, میدان میں پہنچ گیا تو سمجھو کہ اس کا حج ہو گیا. خالی پہنچ گیا تو حج ہو گیا, حج ہو گیا. یہاں مہدی موعود کی اتباع میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو کیا نہیں ہوتا ہوگا. یہاں متابعت المہدی الموعود جب کہتے ہیں تو ہمارے سب کے نظروں کے سامنے مہدی موعود کا مشاہدہ قائم ہو جاتا ہے. اقتداء میں پڑھتے ہوں گے, ہم اقتداء میں پڑھتے ہیں, ہم اقتداء میں پڑھتے ہیں امام کی, لیکن خیال متابعت میں رہتا ہے مہدی موعود کی. تو ہماری 2 رکعت نماز 2 رکعت مت کہو, اس کو 2 رکعت مت کہو. اگر 2 رکعت بیکار نظر آتے ہیں تو عرفات کے میدان کے 1 ساعت قیام بھی بیکار ہو جائے گی. جب وہ کارآمد ہے تو یہ بھی کارآمد ہے. بات مقامات کی رہتی ہے, بات مقامات کی رہتی ہے, بات نظر کی رہتی ہے. ہم پر کوئی آدمی 1000 نظر ڈالے کچھ نہیں ہوتا, اور مہدی کی 1 نظر پڑ جائے تو 1000 سال کی مقبولہ عبادت سے بہتر ہے. کدھر 1000 سال کی مقبولہ عبادت تو کدھر مہدی موعود کی 1 نظر, کیونکہ 1 نظر معمولی بات نہیں ہے. تو 1 نظر کس کی نظر ہے, وہ کس کی نظر ہے. ارے عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اللہ نے لوگوں کو مہدی سے ملایا اور مہدی سے لوگوں کو اللہ سے ملا دیا. ملانے کا سلسلہ بھی عجیب ملتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مہدی موعود سے ملے, اللہ نے ان کو ملایا. اور پھر خوش قسمت ہو جاتی ہے وہ لوگ جو مہدی سے مل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مہدی سے نہیں ملے, ہم تو اپنے اللہ سے ملے. یہ ذکر کی برکت ہے, یہ ذکر کی برکت ہے. معلوم ہوا حج میں بھی اصل جو چیز کام کر رہی ہے ذکر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اللہ کہتا ہے حج کے جتنا دن ہیں ان خاص چند مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے. حج میں کام ہی کیا رہتا ہے سوائے اللہ کے ذکر کے, اور کوئی کام نہیں. جو لوگ حج کو جا کر آئیں پوچھو کھانے کا ایک کام, اس کے بعد سوائے ذکر کے اور کوئی کام نہیں ہے, سوائے کھانے کے اور کوئی کام نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے. اس کے بعد جو کام رہتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کا رہتا ہے. اگر حج کی نیت سے جا رہے ہیں تو, اگر شادی کے لیے جاتے ہیں تو اور بات ہے, ان کے لیے اور باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو حج کی نیت ہے, شادی کے لیے تو ساری دنیا پڑی ہے, ساری دنیا پڑی ہوئی ہے, ساری عمر پڑی ہوئی ہے. اور اللہ کو پانے کے لیے 5 دن ہیں, صرف 5 دن ہیں.
مکے میں دیکھو، مدینہ میں دیکھو، عرفات میں دیکھو، مزدلفہ میں دیکھو، پھر خانے کا ہو جاؤ. 5 دن ہیں. یہ 5 دن میں آپ اتنا کما سکتے ہیں، اتنا کما سکتے ہیں جو آخرت میں جانے کے بعد دنیا کے گناہوں کو دھونے کے بعد بھی نیکیوں کی پوٹلیاں تمہارے پاس رہیں گی. وہ 5 دن ایسے ہوتے ہیں کام کرنے کے. اس سے بہت اہم ہے. تو بعض وقت، بعض نظریں، بعض لوگ اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک نام یاد کر لیتے ہیں تو گناہ ہوئے جاتے ہیں. آپ سید وضو کرتے ہیں، اسی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ جنہیں صاف آلو رتن، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ذکر اللہ، گناہ کے کام کرے ہیں، برائی کے کام کرے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں، خدا کی ناخوشی کے کام کیے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے وہ ذکر اللہ. پھر اس کے بعد جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو کس وجہ سے گناہ بخشے گئے؟ اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کہتا ہے سارے گناہ کرتے رہو، تم کرو، جب مجھے یاد کرو تو پھر گناہ کو دھونے کے لیے تیار ہو. عمل سوا نہ یدم نسہو. پھر اگر کوئی شخص برا کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کو وہ ہم کو توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہوگا. وہاں بھی اللہ کا نام آ رہا ہے. ارے اللہ کو یاد تو کر کے دیکھو. نفس کے بہکانے سے غلطی ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو، تو دل کے کہنے پر اللہ کو یاد کر لو. تو دل کیا کہنے پر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو تواب رحیم پائیں گے. یہ بات بھی آئی ہوئی ہے. اور کل میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ سوال مجھ سے اگر کریں تو آپ بول دیے تو اچھا ہے کہ دل باہر ہے، دل ہمارا جسم سے باہر ہے. اسی لیے میں نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں بیٹھو تو یاد ذکر کرو، زبان سے نہیں بلکہ دل سے، من میں ہونا چاہیے. اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. ہم ہندی میں نہیں بولتے، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ہم ذکر خفی رکھتے ہیں. کیونکہ دوسروں کے پاس ذکر قلبی بھی ہے تو اس کے معنی الگ لیتے ہیں، مگر ہمارے پاس اس کا ذکر کا نام ہے ذکر خفی. تو میرے اسلام فرماتے ہیں کہ ذکر جلی کرنا جائز نہیں، لیکن ذکر خفی کر سکتے ہیں. اور ایک مقام بھی ہے جہاں ذکر خفی کر سکتے ہیں. عورتیں بیٹھی ہوئی میں وہ نام نہیں لیتا، وہ مقام کا نام نہیں بتاتا، بس میرے اسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. تو ان مقامات میں سے ایک مقام وہ بھی بتاتے ہیں. تو وہاں میں کہہ رہا تھا اس لیے کرنا چاہیے کہ دل جسم کے اندر نہیں ہے، جسم میں نہیں ہے، بلکہ دل باہر ہے. تو آج اس کی تشریح کرتا ہوں کہ قلب سے مراد 2 دل ہوتے ہیں. قلب سے مراد 2 ہوتے ہیں. ایک وہ جو صنوبری شکل میں، صنوبر کی شکل میں جسم کے بائیں طرف پستان کے نیچے رکھا ہوا ہے، اس کو دل کہتے ہیں. اور یہ دل وہ ہے جسے ڈاکٹر جانتے ہیں، ہارٹ کہتے ہیں اسے لوگ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ ٹربل دے رہا ہے، دل میں درد اٹھا ہے، وہ دل کی نسیں ہیں اور وہ جو ہے پمپنگ کرتا رہتا ہے، وہ دل ہے. وہ صنوبری شکل کا ہے، وہ دل ہے. وہ دل تو جسم میں ہے، وہ دل کی ہم بات نہیں کرتے، وہ دل میں ہے. اللہ بولے تو دل کو آپریشن کر کے دیکھو کہیں اللہ نظر آئے گا؟ اللہ تو چھوڑو، میرے دل میں ایک بات آئی، کہاں سے آ گئی تیرے دل میں؟ آپریشن کر کے دیکھو وہ بات نظر نہیں آتی. تو معلوم یہ ہوا یہ دل الگ ہے، وہ دل الگ ہے جس میں بات آتی ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں یہ دل کی بات نہیں، وہ دل یہاں نہیں ہے، وہ دل کچھ اور ہے. اور یہی وہ دل ہے جسے اللہ کہتا ہے قلب المومن عرش اللہ.
مومن کا دل اللہ رحمان کا عرش ہے. اگر وہ ہوتا تو کافر کو بھی یہ دل ہے. اللہ مومن نہ بولتا بلکہ اللہ بولتا قلب الانسان بول دیتا، مگر نہیں، اللہ بولتا قلب المومن. تو معلوم یہ ہوا یہ ہارٹ الگ ہے اور وہ دل الگ ہے. اور میں جو بات کر رہا تھا ذکر کرو دل سے، تو اس سے مراد ذکر خفی کی بات کرتا ہوں. توجہ کرو دل کی طرف، تو یہ دل کے اندر بھی ایک دل ہے، اس میں بھی ایک دل ہے. تو جب اس میں بات آتی ہے نیکی کی، اس میں بات آتی ہے برائی کی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ تمہارے پورے جسد میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ان صلح الجسد کلہ، اگر وہ اچھا ہو جائے تو پورا جسم اچھا ہو جائے. وَإِن فسدت، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو فسد الجسم جسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جائے. الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہ دل ہے. اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کیا ہوا بھائی کل آپ بولے تھے؟ نہیں بھائی اب میں کل بولا تھا مگر آج نہیں دیتا. تو اس کا دل بدل گیا. بھائی دل کہاں بدلا ہے؟ دل تو اندر بیٹھا ہوا ہے. کچھ بدلا دل تو بدلا ہی نہیں. دل جیسے کہ ویسا ہے. ویسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ دل بدل گیا. جب دل بدل گیا تو معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ دل کے معنی نہیں ہوتے. دل کے معنی وہ ہم اور الگ بات اور دل کے معنی لیتے ہیں. اور کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا دل اس پر آ گیا. کہاں بھی کہاں گیا؟ گیا کی تو آیا کہاں سے؟ وہ تو یہیں بیٹھا قید ہے، وہ نکل بھی نہیں سکتا. میرا شاعر کیا کہتا ہے، عاشق کیا کہتا ہے؟ بس دل آ گیا، بس دل آ گیا، میرا آ گیا. وہ بھی غلط ہے، دل جا رہا ہے، آ گیا بولتا ہے. حالانکہ دل گیا ہے اس کے پاس، بولتا ہے میرا دل آ گیا بولتا ہے. خیر آ گیا ہو یا گیا ہو کچھ بھی ہو جائے، بس دل تو ہے وہاں. پر وہ جو بولتا ہے میرا دل آ گیا، تو وہ دل سے مراد یہ دل نہیں بلکہ اور دل ہے. اس لیے میں کہتا ہوں وہ دل جو محبت کرتا ہے، وہ دل جو دوسرے پر آتا ہے، وہی دل کے لیے اللہ کہتا ہے وہ میرے میں لگا لے، مجھ سے لو پیدا کر لے، تو تیرا دل میرا عرش بن جاتا ہے. جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تیرے گھر میں آ جاتا ہوں، میں تیرے پاس آتا ہوں. اور آنے کے بعد ٹکتا کہاں ہے؟ دل میں ٹکتا ہوں. میں ٹکتا کہاں ہوں؟ تیرے دل میں ٹکتا ہوں. اسی لیے میں اس نے فرمایا قلب المومن عرش الرحمان، رحمان کا عرش ہے. مومن کے دل کو برا مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو. مومن کا دل بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، آسمان زمین دوزخ جنت سب کچھ اس میں سما سکتے ہیں. انسان مومن کے دل کی وسعت کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا. ایک دل جنت کی تمنا کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. دوزخ سے ڈر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں. عرش کو دیکھنے کی تمنا دل میں، اور خدا کو دیکھنے کی تمنا دل میں. تو کون بڑا ہوا؟ دل بڑا ہوا. دل اتنا مومن کا بڑا ہے کہ اس کے سامنے ساری کائنات ہیچ ہے. اور یہ دل ایک مٹھی کے برابر ہے. انسان کی ہر مٹھی جب آدمی مٹھی بند کرو اس کے بعد رکھو تو جتنی انسان کی مٹھی، چھوٹے بچے کی مٹھی اتنا دل، بڑا آدمی ہے اور پھر قوی ہے کل پہلوان ہے تو اس کی مٹھی جتنی ہے اس کا دل اتنا. ہمارا ہر دل ہماری مٹھی کے برابر ہے. مگر قلب المومن کیسا ہے؟ مٹھی کے برابر ہے تو اللہ بیٹھے گا نا، کہاں سے آ سکتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قلب اور ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دل سے اللہ کو یاد کرو. وہ دل جو یہاں نہیں ہے وہ جسم سے باہر ہے، اور جسم سے باہر ہے جب تو اللہ کا عرش بن جاتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو ذکر بہت بڑی چیز ہے. تو ہر عمل کی بنیاد، یہ تو آپ سے میں ذکر رہا ہوں اعمال کے سلسلے میں. اعمال سے ہٹ کر بھی آپ غور کرو تو جب تک ذکر نہیں ہوتا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. آپ صبر کرتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، صبر بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین،
آپ صبر کرتے ہیں تو کس کو دیکھ کر؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے پیغمبر تو صبر کر اور تیرا صبر اللہ کے ساتھ ہے. تو معلوم یہ ہوا صبر میں بھی اللہ تعالیٰ، شکر میں بھی اللہ تعالیٰ. ہر کام تم کرو تو کام میں آتا ہے کون؟ اللہ کا ذکر آتا ہے، اور ذکر ہوتا ہے تو اللہ طاقت ہم کو عطا کرتا ہے. کس کی مجال کہ مصیبتوں پر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر ذکر انسان صبر کر لے، لیکن جب اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو صبر آ جاتا ہے. مرشد جب تعزیر کہتے ہیں کہ صبر کرو تو عجیب صبر آ جاتا ہے. بولنے پڑھانے والے سب کو صبر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے صبر آتا ہے کہ وہاں اللہ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی خود سے مرا نہیں، دشمن نے مارا نہیں، اللہ نے مارا ہے. اور اللہ وہ ہے جو ارحم الراحمین ہے. اللہ کو تم ظالم سمجھتے ہو؟ وہ نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے. جب اللہ ظالم نہیں ہے تو اللہ نے موت بھیجا، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، تو اس کے لیے شاید موت ہی اچھی تھی تو اللہ نے اس کو وہ تحفہ دیا ہے. تم کیوں نالاں ہو، تم کیوں گریا کرتے ہو؟ تو صبر آ جاتا ہے. کس کے نام کے ساتھ صبر آیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ صبر آیا. اور اللہ کا نام نہ لے کر تم دنیا کی باتیں کرو تو صبر نہیں آتا. تو ان اللہ مع الصابرین، صبر بھی کرتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ. ہر کام اللہ کے نام آتا ہے تو عبادت بن جاتا ہے. ذکر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو ذکر اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ صاحبان عقل وہ ہیں جو ذکر کو پکڑتے ہیں، یہ ان کی عقل مندی ہے. تو سمجھ گئے اس بات کو کہ ذکر کیا ہے؟ ماسٹر کی. کوئی بھی خفل کھولنا چاہے تو کیا ہے؟ یہ ہر خفل کھل جاتا ہے آپ کا ذکر کے ذریعے سے. ماسٹر کی ہے یہ. اور مہدی موعود نے اسی ماسٹر کی کو ہمارے حوالے کیا اور کہا نادان یہ ماسٹر تم رکھ لے. شکر کرنا ہے ذکر کر، صبر کرنا ہے ذکر کر، تکلیف میں ہے ذکر کر، مسجد میں بیٹھا ہے ذکر کر، جنگ کو جا رہا ہے ذکر کر، بھوک لگی ہے ذکر کر. ہمارے لوگوں کے پاس فخر و فاخر میں مبتلا تھے مہدوی، لیکن کسی کو بھوک ستاتی نہیں تھی، اس لیے کہ ذکر میں رہتے تھے. اور جب ذکر میں رہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تمہارا کھانا تو ذکر ہی ہے، تم بھوکے کہاں ہو؟ جب مہدی موعود سے پوچھا گیا کہ تمہارے فقراء بھوکے ہیں، 8 دن 11 دن نکل جاتے ہیں، کھاتے کیا ہیں؟ وہ بھوکے رہتے ہیں، فاقے میں رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں. میرے سامنے فرمایا خبردار، ہمارے جو ہیں وہ بھوکے نہیں رہتے، وہ کھاتے رہتے ہیں. پوچھا کیا کھاتے ہیں؟ فرمایا مہدی نے خود ہی کھاتے ہیں. جب خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں؟ خود ہی کو کھاتے ہیں. اور جب خود ہی کھائے تو پیٹ بھر گیا، مگر کھاتے تو ہی کچھ نہ کچھ. یہ میں سمجھو کھانا ہی کھانا ہے نہیں، خود ہی کو کھا لیتے ہیں. جب خود ہی کو کھا لیا تو سیراب ہو گیا، پیٹ بھر گیا. اور جب پیٹ بھر تو شکر ادا ہوا. دن جو فاقے میں کٹا رات خوشی سے گزری، دن جو فاقے سے کٹا رات خوشی سے گزری، پیٹ بھر کھایا تو لوٹا کیا انگاروں پر. اب روزہ کھول کر کھاؤ، ڈٹ کر کھاتے ہیں ہمارے پاس. روزہ کھولنے کے بعد میں چھوٹا موٹا کھا کے اٹھتے ہیں نہیں، وہ دن بھر میں جتنا باقی تھا وہ سب پوری کسر نکالتے ہیں. روزے سے کھاؤ، روزے سے ہی کھاؤ، کھا لیتے ہیں. کھا کر خوب پیٹ بھر کر کھائے، اس کے بعد اٹھاؤ تو بڑے بڑا پکڑ کر اٹھاؤ بھائی اٹھنے تک رہو. اب اس کے بعد بکر کی نماز کو تو تراویح کو ذرا زیادہ کھایا دھونے والے ذرا لیٹ جاتا ہوں. تو پیٹ بھر کھایا تو لوٹا کیے انگاروں پر. فقراء وہ ہوتے ہیں پیٹ بھر کھاتے ہیں تو انگاروں پر لوٹتے ہیں. اور دن اگر فاقے سے کٹتا ہے تو رات خوشی سے گزرتی ہے. بے چینی نہیں ہوتی، بدہضمی نہیں ہوتی، بے چینی نہیں ہوتی، کیونکہ پیٹ میں کھانا پڑتا ہے تو بے چینی شروع ہوتی ہے. روزے سے آپ رہو تو مغرب تک بھی کام کرتے رہتے ہیں، کام کرنے کی امنگ رہتی ہے. اور جہاں افطار کر کے پانی پی لیے اس کے بعد نہیں بھی اب افطار ہو گیا، ٹھہرو ذرا اترنے کو بھائی نیچے. اچھا تم نے نہیں اترا، انہیں نیچے اتر گیا ہے. تو وہاں بھی تو فخر فاقے میں انسان بھوکا نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاقہ کرتے تھے تو بی بی خدیجہ کبریٰ کہتے تھے کہ کھاؤ کچھ، یا رسول اللہ کھاؤ طاقت پیدا ہوگی.
تو اس وقت میں جواب دیا کہ نہیں، ابھی تو ان ربی یطعمنی ویسقینی، میں اپنا رات گزارتا ہوں تو اللہ کے پاس گزارتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، تو کیا کھلاتا ہوگا اور کیا پلاتا ہوگا، پر اللہ کے رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں گزارتا ہوں۔ مہدی موعود پر گزرے 12 سال جذبے کے، بیوی لازم نے کہا میران جی کچھ تو کھاؤ تاکہ قوت آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قوت کھاتے کس لیے ہیں؟ کہا قوت کے لیے۔ کہا جب بندے کو بغیر قوت کے اللہ نے دے دیتا ہے تو پھر قوت کی کیا ضرورت ہے؟ اس قدر تجلیات کی غذا مجھے پہنچتی رہتی ہے تو اس کے ذریعے سے پھر مجھے کوئی قوت کی یا دنیاوی غذا کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی۔ جب روحانی غذا مل جاتی ہے تو جسمانی غذا کس کام کی ہوتی ہے؟ یہ سب کس میں رہے تھے؟ ذکر اللہ، تجلیات الہی میں تھے، اور ایسے تجلیات کہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ایک چھینٹا بھی پڑ جائے کسی نبی مرسل پر، ملک مقرب پر، تو قیامت تک اس کو ہوش نہ آئے گا، قیامت تک اس کو ہوش نہیں آئے گا۔ تو یہ تجلیات تھے جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام پر جا رہے تھے۔ تو یہ سب فضائل کس کے ہیں؟ یہ ذکر کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ فضائل یہ جو بیان کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدا کو یاد کرتے تھے۔ لوگ آج کل کے علماء کہتے ہیں ذکر مستحب ہے، نماز فرض ہے اور ذکر کیا ہے؟ مستحب کے معنی کیا؟ کرے تو بھی چلتا ہے، نہیں کرے تو بھی چلتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کان یذکر اللہ کل احیانہ، جملہ اوقات آپ کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ رسول اللہ کی اس سنت کو اگر کسی نے ادا کیا ہے تو مہدی موعود اور مہدی موعود کی قوم میں بھی۔ خالی مہدی موعود پہ خاموش مت ہو جاؤ، قوم مہدی نے بھی کیا مہدی موعود کے صدقے سے۔ تو جو کام پیغمبروں نے کیا مہدی موعود نے اس کو قوم میں لگا دیا۔ کیوں؟ یات اللہ بقوم، اللہ اس قوم کے ساتھ جب آنے والا ہے تو اللہ قوم کو لا رہا ہے تو وہ قوم کیا کرے گی؟ اللہ کو یاد کرے گی، کیونکہ قوم کا سردار اللہ ہی ہوا، اللہ کا خلیفہ ہوا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو جب اللہ لایا ہے اسی کام کے لیے یذکرون اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کی ہی بات ہوتی ہے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، اٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ یہ ہے یہ قومی مہدی موعود علیہ السلام کی صفات۔ اب جب ذکر کر لیے اس کے بعد یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اب آتے ہی فکر کرنے کی طرف۔ اس واسطے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو اور مخلوقات میں فکر کرو۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ میں فکر کرتے ہیں اور مخلوقات کو یاد کرتے ہیں، مخلوق کو یاد کرتے ہیں اور اللہ میں فکر کرتے ہیں۔ اللہ میں فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ میں فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور مخلوق کو یاد کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مخلوق فکر کرنے کی چیز ہے اور خالق ذکر کرنے کی چیز ہے۔ خالق کا ذکر کیا کرو تو کیا ہوگا؟ خالق کا ذکر کرو گے تو فنا کا درجہ ملے گا، اور مخلوق کا ذکر کرو گے تو انا کا درجہ ملے گا۔ مخلوق کو یاد کرو گے انا، بھائی میں نے تم کو یاد کیا، اور اللہ کو بھی یہ نہیں کہتا میں نے تمہیں یاد کیا، کرتا ہے مگر بولتا بھی نہیں، بول نہیں سکتا۔ یہ مقام وہ آتا ہے کہ ذاکر مذکور میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ پوچھو تیرا نام کیا ہے تو وہ نام بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، مخلوق سے بےگانہ ہو کر اللہ کو پکارتا ہے۔ کسی کی دھن نہیں، کسی کا دھیان نہیں، کسی کا خیال نہیں، بس اللہ 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 کرتے رہتے ہیں۔ مہدی موعود کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ بندوں کو اللہ اللہ یاد دلائیں۔ تو بہت اونچا مقام ہے ذکر کا، اور اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر دوام کو فرض فرمایا۔ لوگ اعتراض کرتے ذکر دوام کیسا؟ تو کہو کہ بی بی عائشہ کو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہر وقت خدا کو یاد کرتے تھے، اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا ہر وقت خدا کو یاد کرو۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ بھی تم کو یاد کرتا ہے، اور ہر وقت کی ضرورت نہیں،
اگر اللہ نے ایک وقت یاد کر لیا، ایک وقت یاد کیا، ایک وقت کی تجلی اس کی ہو گئی، تو سمجھو کہ ہماری ساری زندگی سرشار ہو جاتی ہے۔ اب جن کی زندگیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسا برس ہوتی ہوں گی، تجلیات و انوار کا نزول، بارشیں جن پر ہوتی ہوں گی، تو کیا مقام ہوتا ہوگا ان کا، کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے؟ ارے وہ فرش پر رہتے ہیں، میں اس کو عرش کے نام سے یاد کرتا ہوں، اس میں عرش کے نام سے یاد کرتا ہوں، وہ رہتے ہوں گے فرش پر، میں اسے عرش کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ تو ذکر جو ہے بہت ہی اونچا، اس واسطے قوم مہدی کی جو صفت بیان کی گئی ہے میرے سامنے فرمایا ہے، یہ ہوش مندوں کا کام ہے۔ اب اس کے بعد کا مقام وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب وہ بھی جب ذکر کے ساتھ فکر کرتے ہیں تو دنیا ان کو کھل کر سامنے آ کر کہتی ہے کیا ہے، بتا دیتی ہے، تو ان کے زبان سے بے ساختہ نکلتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس دنیا میں کوئی چیز باطل نہیں ہے، ہر چیز حق ہے، ہر چیز حق ہے، کوئی چیز باطل نہیں ہے دنیا میں۔ کافر وہ بھی کیا ہے، آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں بولتا ہوں، اس کا کافر ہونا بھی حق ہے، اس کا کافر ہونا بھی حق ہے۔ کالا جانور غرادت کھا رہا ہے، وہ بھی کیا ہے، حق ہے۔ ہم غذا کھاتے ہیں، وہ بھی حق ہے، اور جانور وہ چیز کھاتا ہے وہ بھی حق ہے۔ کیوں؟ اللہ کی مصلحت کو اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ جانور غلاظت کو کھانے والا جانور خدا نہ پیدا کرتا تو ساری دنیا میں غلاظت ہو جاتی۔ چند جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ غلاظت کو کھائیں، تمہاری خدمت رکھنے کے لیے، تم کو صحت عطا کرنے کے لیے۔ کائنات کی ہر چیز جو پیدا اللہ نے کی ہے، کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، ہر چیز حق ہے۔ مگر کب حق ہوتی ہے؟ جبکہ اللہ اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کرتے ہیں، اسی کو حق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور سب کام، سب لوگ، سب مخلوق اللہ کے عطا کردہ کام کو کر رہی ہے سوائے انسان کے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اور ہم کہتے ہیں اذان سن کر جائیں گے، نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، ہم کہتے ہیں نہیں، روزہ بی پی ہے، میں روزہ رکھ نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں رکھو بھی روزہ، اگر مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ شہادت کا مرتبہ مل جائے گا، اور کیا ہوگا؟ مرنا تو ہے، اور بغیر وقت کی موت آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ایک آدمی بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا تھا، ایک گرا، مر گیا، اور ایک آدمی کو ٹکر ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 90 دن تک ہسپتال میں پڑے ہوتا، اچھا بھرا آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی موت نہیں آئی تھی، اور اس کی موت آئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، دھکا بھی نہیں دیا کوئی، کیا ہوا؟ چکر آئی، گر گئے اور مر گئے، ہو گیا، گر گئے اور مر گئے، دو ہی باتیں ہیں، اس کی موت آ گئی تھی۔ جب تمہارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، تو کیا خدا پر یقین نہیں ہے؟ فرض کی تکمیل میں جان کا جانا بہت بڑا کام ہے، اور سب سے وہ کام اللہ نہیں دیتا۔ اللہ جن کو چاہتا ہے ان سے ہی وہ کام لیتا ہے کہ میرے فرض کی تکمیل میں جان زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے وہ سب کا سب حق ہے، کہیں بھی آپ کو بات نظر نہیں آئے گا۔ کافروں کا لڑنا بھی حق ہے، کافروں کا ایمان والوں سے لڑنا بھی حق ہے، کیونکہ اگر کافر نہ لڑیں گے تو ایمان کا حقانیت پر ثابت ہونا کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ جب یہ لڑے ان سے اور ان کے اپنی صداقت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جان بھی دے دیے، تو کافر دیکھ کر دم ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور سب کو دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنی حق بات ہے کہ لوگ اس پر جان بھی دے سکتے ہیں۔ امام حسین کا لڑنا بھی حق پر تھا، اور یزید جو کر رہا تھا ناحق پر لڑا تھا، ہم اس کو بھی حق نہیں، باطل نہیں بولتے، کیونکہ اس کے ذریعے سے امام حسین کا مرتبہ بڑا تو کس کی وجہ سے بڑا؟ حقانیت پر ثابت قدم رہنے، تو ثابت قدمی کب ثابت ہوئی؟ باطل سے لڑنے میں معلوم ہوا، اور باطل نہ لڑتا تو حقانیت کہاں ثابت ہوتی تھی؟ تو اللہ نے جو چیز پیدا کی حق پیدا کی ہے، اور مہدوی حق کو دیکھتا ہے، اس واسطے مہدوی رنجیدہ نہیں ہوتا۔ رنج کب ہوتا ہے؟ کوئی چیز چلی جاتی ہے تو رنج ہوتا ہے،
اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی چیز جانے والی نہیں ہے. ہم کو رنج ایک ہی بات میں ہوتا ہے, ایمان گیا تو رنج, اور ایمان نہیں ہے تو اللہ. ہم تو کہتے ہیں ایمان گنج ہے, ایمان خزانہ ہے, یہ خزانہ گیا تو رنج ہے, اور باقی کی سب چیزیں چٹھڑے ہیں. خزانہ محفوظ ہے اور یہ چھوٹی چیزیں چلی ہوئی ہیں, جانے دو. کون لیا؟ اللہ کا بندہ ہی لیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ نظر اونچی رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذکر میں لگے رہو. 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے رہو, چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے پیستے پکاتے نہاتے دھوتے ہر کام میں ذکر کرو. تو پھر ہاں کبھی سہون ہو جائے, بھول ہو جائے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. بھول تو ہر ایک سے ہوتی ہے, بھول چوک ہر ایک سے ہوتی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے اتنے لوگ ہیں سب ہوشیاری ہے نا, سب کے سب ہوشیار ہیں, کوئی بھی نادان تو ہے نہیں. اور کوئی مجھے بول سکتا ہے کہ حمام میں نہاتے وقت میں صابن لگاتے لگاتے اس کے ہاتھ سے صابن پھسل کر نہیں گرا, کوئی بول سکتا ہے؟ نہاتے نہیں ہر ایک حمام میں, صابن لگاتے نہیں لگاتے, تو لگاتے لگاتے کبھی کیا ہوتا ہے صابن نکلنے کا زمین پر گر جاتا ہے. بہت ہوشیار آدمی, احتیاط سے بھی لگو تم. میں زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ بچاتے رہتے نیچے گئے جا کے صابن گر جاتا. چوک ہوتی نہیں ہوتی؟ تو سب سے چوک ہوتی ہے, ہوشیار سے بھی چوک ہوتی ہے, سب سے چوک ہوتی ہے. چوک سے کوئی بچتا نہیں, نسیان سے اور سہو سے کوئی نہیں بچ سکتا, سب سے ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں معاف بھی کر دیتا ہوں, اگر بھول چوک ہو جائے تو معاف کرتا ہوں. تو اللہ سے ذکر کرتے رہو, کبھی بھول چوک ہو جائے تو استغفار کرو, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے گا. یا اللہ جتنا ہو سکا میں کر رہا ہوں, بقیہ اوقات میں اگر بھول ہو گئی تو تم معاف فرما, تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر اس کو معاف کر دے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ایمان کی توفیق تو دی ہے تو نے, ایمان کی سلامتی عطا فرما. مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت پر سچے دل سے یقین کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے, اور سب سے زیادہ تیرا ذکر برپا کرتے ہمارے دلوں میں, تاکہ ہم کہیں بھی رہیں لیکن تجھے یاد کرتے رہیں. کیونکہ اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ ہم کو یاد کر لے, تو بس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. प्लेट उठा लो वहां से. प्लेट